الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی عظمتوں اور اہمیتوں کے حامل علماء کرام، حاضرین جلسہ، ہم سب کے لیے نہایت شادمانی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ہم سب کے بڑے عالم ربانی، محدث جلیل حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ ان کا بہت ہی دلسوز اور روح پرور بیان آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے درمیان حاضر ہوں، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح باتیں کہلوائے جو میرے اور آپ کے نفع کی ہو۔ اے بچوں، شور، میں نے یہ آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ، روکو، کھینچ کر رکھو، روک لو، بچا لو اپنی جانوں کو اور اپنے لوگوں کو، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو بچاؤ جہنم کے گڑھوں میں گر جانے سے۔ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ جیسے شکار کو اچکنے کے لیے
جھاڑیوں کے اندر شکاری گھات لگاتا ہے، شکاری جانور شیر ہاتھ لگا کر شکار کرتا ہے، جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے، شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ جہنم وہ ہے وقودها الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن انسان ہے، جس کی آگ انسانوں سے دہکائی جائے گی، اور جس کی آگ انگارے انسانوں کی تپش سے گرماہٹ سے دہکائے جائیں گے۔ جہنم وہ ہے جس میں انسان بھرے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ بچیں گے کیسے؟ ایمان اور عمل صالح۔ بھائی توجہ ہے، جلسہ سن رہے ہو آپ؟ ادھر کا شور اتنا ہے کہ بڑا مشکل ہو پا رہا ہے کچھ بولنا، لیکن انہیں اپنا کام کرنے دیجئے، شور مچانے دیجئے۔ آپ ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کس کس کو باتیں جو ہیں یہاں سے میں بول رہا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ کیا؟ اچھا پھر بتائیے، میں یہاں سے جو باتیں بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ اب آ رہی ہے سمجھ میں۔ بھائی واہ! تو میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تھوڑی سی زندگی دے کر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا جو یہ کنکشن ہے، یہ کشمکش ہے، ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی 60 سال 70 سال 50 سال 80 سال، یہ جو چھوٹی سی زندگی کا وقفہ ہمیں ملا ہے، جس میں کچھ لڑکپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، غفلت کا دور ہے، اس کے بعد ہوش ہمیں آیا۔ ہوش کا جو زمانہ ہے وہ تھوڑا سا ہے۔ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، اس زندگی میں ہم اپنے رب کی مرضیات پر چل کر، اس کے احکام کی پابندی کر کے ہم اس کے رضا والے بندوں میں شامل ہو جائیں، اس لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ایکم احسن عملا، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے اعمال کے ظاہر کو باطن کو سنوار لیں، اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اس لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یا تو جہنم میں جانے والے ہیں، دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، او لجنت او لنار، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر نیک اعمال کیے، رب کی رضا والے کام کیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری جانب سے جن لوگوں تک ہدایت پہنچی، انہیں قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، نبی کے ذریعے، علماء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے بتایا گیا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ کی مرضیات یہ ہیں، اللہ کے احکام یہ ہیں، اللہ ان کاموں سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے اس ہدایت کی پیروی کر لی، جنہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، انہیں کوئی اندیشہ نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں میں رہیں گے۔ فی ناری، وہ ہمیشہ ہمیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
انہیں جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا. جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں، جنت کا سکون ان کو عطا ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے. کبھی وہاں سے نکلنے کا خوف نہیں ہوگا. اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اگر اس کے خلاف زندگی ہے، اگر زندگی میں اعمال بد ہیں، زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے، زندگی میں اللہ کے حکموں سے بغاوت ہے، نفس کی پیروی ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے گردن جھکائے چل رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں. اگر زندگی، اگر کاروبار، اگر دکان، اگر گھر بار، اگر دن رات ہمارا اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کاروبار ہے، لین دین کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں، شادی بیاہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، محفلیں ہوں، تنہائیاں ہوں، خلوتیں ہوں، جلوتیں ہوں، اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہیں اور ہم نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری ہے اس کے حکموں کے مطابق. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر زندگی میں اللہ کا خوف ہے، اس کی ہیبت، اس کا جاہو جلال، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی دل پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے منہ دکھانا ہے، اسے جواب دینا ہے، اگر یہ خیال دل میں آ گیا ہے اور پھر کسی انسان نے اپنے نفس کو لگام کھینچ دی ہے، نفس جیسے گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا سرکش ہو گیا تو اس کی لگام کھینچ دی جاتی ہے، ہم نے بھی اپنی نفس کی لگام کو کھینچ دیا، اسے اللہ سے باغی نہیں ہونے دیا، اسے اپنی مرضی پر چلنے نہیں دیا، کھینچے رکھا خواہشات سے، نفسانی تقاضوں سے، شیطان کی چال جال سے، اور اس نے جو دنیا ہمیں رنگین کر کے دکھائی ہے ان تمام باتوں سے ہم نے اگر اپنے آپ کو کھینچ لیا، روک لیا، بچا لیا. خوف کیا ہے؟ کس لیے بچایا؟ مقام ربی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کی نعمتیں کھا کر، اس کا دیا برت کر، اس کی دی ہوئی سانسوں کی بدولت زندگی جی کر، اسی کے حکموں کے خلاف کر کے اسے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی رحمتوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس کی آواز میں جو گرج ہے اسے کم کر دیں، تھوڑا ایکو پیکو کم کریں، شور زیادہ ہے، آواز غیر مفہم ہو جاتی ہے، اس طرح سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. جی میرے بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اس لیے گناہوں سے بچ گیا کہ کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے. اسے ایک تو ڈر جہنم کا ہے، وہ بھی ہے، جہنم ہے، وہاں خون اور پیپ کے دریا ہیں، وہاں پیاس میں پلانے کے لیے تپتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہے، وہاں زنجیریں ہیں، وہاں عذاب علیم ہے، وہاں عذاب عظیم ہے، وہاں عذاب شدید ہے، وہاں اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قہر ہے. ڈر تو اس کا بھی ہے، لیکن ایک آدمی وہ ہے جسے ڈر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے. اسے ڈر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ منہ کھاوے آنکھ لجاوے، کہاوت ہے نا، منہ کھاوے آنکھ لجاوے. ایک آدمی وہ ہے جس کو آپ نے خوب کھلایا پلایا ہے. ویسے تو یہ دور بے وفائیوں کا دور ہے اور یہ دور منافقت کا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کسی کو کھلاتے پلاتے ہیں، خرچہ پرچہ کرتے ہیں، اب کبھی کوئی موقع آ جائے کہ اس کو لوگ کہیں بھئی فلاں کا سامنا کر لے اور اس کے خلاف چلا جا، تو وہ کہیں نہیں یار مشکل ہے، مشکل، اس کے احسان بہت ہے یار، کیسے چلا جاؤں اس کے خلاف. جی
ہم اس لیے گناہوں سے بچ جائیں کہ اللہ کے احسان بہت ہیں، اللہ نے ہم پر کرم بہت کیا ہے، اس کے حکموں کے خلاف کریں گے تو کیا ہوگا، اس کے سامنے کیسے جائیں گے، اس لیے گناہ سے رک گیا کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا، کوئی جبھی تھوڑی دیکھے گا، سن رہے ہو، ہر وقت دیکھ رہا ہے وہ۔ دیکھو ابھی 10-15 سال پہلے تک بھی یہ دور تھا، ہم نے دیکھا ہے کوئی نوجوان سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، اس نے آہٹ محسوس کی کہ گھر میں ابا آنے والے ہیں، چچا آنے والے ہیں، محلے کے، سماج کے، برادری کے کوئی بڑے آنے والے ہیں، تو وہ سگریٹ کا دھواں اندر ہی سٹک جاتا تھا، اور بیڑی سگریٹ کو چاہے اسے اپنی ہتھیلی پہ بجھانی پڑے بجھا لیا کرتا تھا، محسوس نہ ہو کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں، شرماتا تھا۔ کیوں؟ ابا سوچیں گے، دیکھیں گے تو سوچ کے کیا کہیں گے، دیکھ کے کیا کہیں گے کہ بتاؤ میرا بیٹا بیڑی پی رہا، شرم آتی تھی، بڑوں کے سامنے بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے شرم آتی تھی، ابا دیکھ رہے ہیں، چچا دیکھ رہے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے جھجک ہوتی تھی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ایسی گھڑی نہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں اللہ ہم سے غافل ہو، ہماری کرنی کتھنی سے غافل ہو، ہمارے قول اور فعل کی اسے خبر نہ ہو، ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کیسے گناہ کرتے ہیں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے You are under observation of the CCTV، لکھا ہوا ہے کہ بھائی تم سی سی ٹی وی کی نگرانی میں ہو، تو آدمی دیکھ بھال کے چلتا ہے، چوری کا ارادہ کرنے والے رک جاتے ہیں کہ کیمرے میں آ جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کے کیمرے میں ہیں، پھر کیوں حرام کرتے ہیں؟ پھر کیوں اللہ کے حکموں سے بغاوت ہوتی ہے؟ پھر کیوں اس کے حکموں کے خلاف زندگی گزرتی ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے نفسانی تقاضوں پر لگام لگائے رکھی، اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جس نے یہ خوف اپنے دل پہ طاری کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور وہ گناہوں سے بچ کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے جنتیں 2 ہیں، اس کے لیے مقام بلند 2 ہیں، اس کو 2 شانیں عطا کی جائیں گی۔ جو گناہ سے بچ جائے اللہ کے خوف سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک موقع پر گشت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ایسے ہیبت والے ہیں، ایسے جاہو جلال اور رعب والے ہیں کہ بڑے بڑے حاکموں کے دل ان کے سینے میں کانپتے ہیں۔ عمر کا نام لے کر لوگ عمر سے تھراتے ہیں، گھبراتے ہیں، لوگ بڑے بڑے بادشاہ سوتے ہوئے گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، خواب میں عمر آ رہا ہے، خواب میں عمر کا رعب ہے، خواب میں عمر کا دبدبہ ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں دنیا کے حکمرانوں کی، روم ہو، فارس ہو، ان کا تتا پانی ہو گیا ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، پوری دنیا میں عمر کا سکہ چل رہا ہے، عمر کا رعب دلوں پر حکومت کر رہا ہے، دشمن ہیں کہ دم مارنے کی ہمت نہیں ہے۔ عمر کا نام ایسا ہے، عمر کی ذات ایسی ہے، ایسا عظیم دل والا ہے، ایسا بہادر دلیر اور شیر ہے عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حال یہ ہے کہ خود گلیوں میں گھوم گھوم کر ایک ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، گلیوں میں گھوم گھوم کر اتنا بڑا حاکم
کوئی ذرا سا بی ڈی سی کا الیکشن جیت جائے تو بس پھر اس سے بڑا کون ہے؟ ذرا سا اجی جیتے بھی نا الیکشن لڑ لے ایک دفعہ پرچہ بھر دے لڑے بھی نا، اب مجال ہے کوئی اسے نیتا جی کے علاوہ بول جائے، جی کوئی اسے نیتا جی کے علاوہ بول جائے، مجال ہے پرچہ ایک بھرے خاندان میں سے پردھان پورا خاندان ہو جائے چاہے جیتے بھی نا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ عمر وہ ہیں جو دنیا کے حکمراں ہیں، دنیا کے آدھے حصے پر حکومت قائم کر چکے ہیں، زبردست حاکم ہیں، طاقتور ہیں، رعب والے ہیں، دبدبے والے ہیں۔ حال یہ ہے کہ لوگوں کا پانی بھر رہے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، بیماروں کی بیمار رسی کر رہے ہیں اور مزاج پرسی کر رہے ہیں، گھر 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 جا رہے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں۔ ایک مکان کے قریب سے گزرے تو آواز آ رہی ہے، ایک آواز ذرا کچھ جوان بچی کی معلوم ہوتی ہے، دوسری آواز کسی تجربے کار بوڑھی خاتون کی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان کے قریب سے گزرے، چھوٹے چھوٹے کچے مکان ہوا کرتے تھے، ایسا تو نہیں کہ ساؤنڈ پروف کمرے ہیں اور ساؤنڈ پروف مکان ہیں، آواز باہر نہ جائے، جو بات ہوتی تھی باہر تک چلی جاتی تھی۔ ان کی گفتگو ایسی ہے کہ حضرت عمر بندھ کر کھڑے ہو گئے، وہیں رک گئے۔ ان دادی پوتی کی آواز نے یا اس ماں بیٹی کی آواز نے حضرت عمر کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ کھڑے ہو کر سننے لگے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اماں کہتی ہے کہ بیٹا رات کا آخری پہر ہے، صبح ہونے کو ہے، دودھ نکال دے جانوروں کا، پھر دودھ لینے لوگ آئیں گے تو اس وقت پریشانی ہوگی نکالنے میں، ابھی نکال کے رکھ لے۔ اور ایک کام کرنا، دودھ کے لینے والے خریدنے والے زیادہ ہیں اور دودھ کم ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی جانور دودھ سے بھاگ گیا، دودھ کم ہو رہا ہے تو ایک کام کر، گاہکوں کی پورتی کرنے کے لیے اس میں پانی ملا دے۔ کیا کر دے؟ پانی ملا دے، ورنہ لوگ آئیں گے صبح میں دودھ سے خالی جائیں گے۔ کہنے لگی اماں یہ ظلم نہ کراؤ، ارے بچیوں مان جاؤ، تمہاری کچری کتنے کی ساری مجھے اکٹھی دے دو، تھوک میں ہی بیچ دو، ایک ہی دام بتا دو ساری کچریوں کے، الگ الگ نہ بیچتی پھرو، ساری میں لے لوں گا تھوک میں جب اٹھ جاؤں گا تقریر کر کے۔ ہیں چپ ہو جاؤ بالکل۔ جی بھائی بات ہو رہی ہے، اماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دے تاکہ گاہکوں کی پورتی ہو جائے۔ کہنے لگی اماں یہ جرم میں نہ کروں گی، بھلا دودھ میں پانی ملا دوں؟ لوگ دودھ خریدنے آتے ہیں یا پانی خریدنے آتے ہیں؟ لوگ دودھ کا دام دیتے ہیں یا پانی کا دام دیتے ہیں؟ آج تو حال یہ ہے کہ بس پروفٹ آ جائے چاہے کسی کی جان چلی جائے۔ ملاوٹ کے نام پر زہر بیچا جا رہا ہے، زہر پروسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن بس مال بک جائے، نوٹ آ جائے، گڈی آ جائے، قبر انگاروں کا ڈھیر بنے بن جائے، ہم جہنم کی بھٹی میں جھونکے جائیں، ہمارا مقدر جہنم ہو جائے۔ ہمیں تو نفع چاہیے، ہمیں تو پروفٹ چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر بس نفع ہے، بس پیسہ ہے، بس روپیہ ہے، بس پروفٹ ہے۔ اللہ کے بندو دیکھو اس بچی کو، کہتی ہے کہ لوگ دودھ کا دام دیتے ہیں پانی کا نہیں دیتے۔ اماں نے کہا زبان نہ چلاوے، تجھے جو کہا ہے کر دے، پانی ملا دے۔ کہنے لگی اماں ارے کرنے دو ہی نہ، تم بولنے دو بچوں کو، تم چپ ہو کے سن لو۔ جی اماں تمہیں پتا ہے نا امیر المؤمنین حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلال والے ہیں،
بڑے ہیبت والے ہیں، اگر انہیں خبر ہو گئی ہم نے ملاوٹ کی ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی وہ انجام ہوگا کہ ہم نشان عبرت بن کر رہ جائیں گے۔ ایسا سبق سکھائیں گے کہ آنے والوں میں مثالیں دی جائیں گی کہ ایسا کام نہ کرنا۔ لہذا اماں مناسب نہیں ہے، عمر کو پتہ لگ گیا تو خیر نہیں ہوگی۔ کہنے لگی ارے بچی تو ہے نہ سمجھ، آخری پہر ہے رات کا، صبح ہونے کو ہے، عمر بادشاہ ہیں، تھکے ہارے سوئے ہوں گے، دنیا بھر کے کام رہتے ہیں، وہ بھلا اپنے بستر میں ہوں گے اور وہ سو رہے ہوں گے، انہیں کون بتائے گا کہ یہاں کون پانی ملاتا ہے اور کتنا ملاتا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہے، عمر کو کیسے خبر ہوگی؟ وہ تو سو رہے ہوں گے۔ بچی نے فوراً کہا اماں عمر تو سو گئے ہوں گے، عمر کا رب نہیں سوتا۔ عمر کو تو کوئی بتائے گا جب ہی خبر ہوگی، عمر کے رب کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھتا ہے۔ عمر کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے اور اس کے قانون سے ہم بچ سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ لہذا اماں میں پانی میں دودھ نہیں ملاؤں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، آپ ناراض ہوتی ہیں ہو جائیں، آپ مجھے مارتی پیٹتی ہیں مارے پیٹیں، لیکن میں جانتی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح گشت کر رہے ہیں، دیکھا گھر کے اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، بہت رو رہا ہے بچہ، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کوئی بچہ رات کو اٹھ گیا ہوگا، رو رہا ہوگا، تھوڑی دیر میں چپ ہو جائے گا، لہذا آگے بڑھ گئے، لیکن بچے کے چیخنے چلانے کی آوازیں ختم نہ ہوئی۔ عمر سے رہا نہ گیا، گھر کے قریب آ گئے، قریب آ کر کھڑے ہو گئے، سوچ رہے ہیں اس کی ماں کہاں چلی گئی، اسے کوئی چپ کیوں نہیں کرتا؟ یہ آوازیں بچے کی اتنی ہیں کہ اس کا سانس نہ رک جائے۔ اسی گھبراہٹ میں حضرت عمر نے دروازہ بجایا، دروازے پہ دستک دی اور کنڈی کھٹکھٹائی، ہاں بھائی اندر سے کوئی آئے۔ ایک خاتون کی آواز آئی، کون؟ بڑی گرج کے پوچھا۔ ہاں آج کل عورتیں فون اٹھاتی ہیں تو ایسی آواز میں ہیلو کہتی ہے کہ آدمی ہل جاتا ہے، بس پھر بار بار ملاتا رہتا ہے۔ عورت کو حکم ہے کبھی غیر محرم سے بولنا پڑے تو سختی سے بولے۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے باہر سے کسی نے، اندر سے گرج کے پوچھا کون؟ کہنے لگے میں راہگیر ہوں، راستے سے گزر رہا تھا، آپ کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی، سوچا پوچھ لوں کیا پریشانی۔ کہنے لگے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ میرا بچہ ہے، میں اسے رلاؤں یا چپ کروں، تجھے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا میری بہن میں نے تو اس ہمدردی میں پوچھ لیا، کبھی کوئی پریشانی ہو، بچہ بہت رو رہا ہے، مجھ سے اس کی آواز سنی نہ گئی، میں تو اس لیے رک گیا، کوئی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو کر دوں گی۔ وہ اندر سے چپ ہو گئی عورت اور اس کی سسکیوں کی آواز آئی، اس کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر گھبرا گئے، کیا معاملہ ہے، یہ کیوں سسک رہی ہے؟ کہنے لگے میری بہن کس بات نے تجھے رلا دیا، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے عمر کے قانون نے رلا دیا۔ حضرت عمر تڑپ گئے، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ حضرت عمر نے غریب گھروں کا راشن جاری کیا ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، تاریخی بات بتا رہا ہوں بھائی صاحب، دنیا میں راشن کارڈ کا سسٹم، غریب گھروں کو بھتہ دینا، انہیں اناج دینا، غلہ دینا، ان کی ضرورت کی چیزیں دینا، اس کا نظام دنیا میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے، سب سے پہلے۔
وہ ہیں عمر. لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ عمر نے قانون بنایا ہے گھر میں جتنے یونٹ ہوں گے اتنا اناج تیل وغیرہ دیا جائے گا، جتنے یونٹ ہوں گے، اور یونٹ مانا جائے گا اس وقت جبکہ بچہ 2 سال کا ہو جائے، کیونکہ 2 سال تک تو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، لہذا اسے کسی غذا کی ضرورت تو ہے نہیں، روٹی تو وہ کھاتا نہیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، قرآن نے کہا ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے. تو 2 سال جب بچہ دودھ پی رہا ہے اسے اناج چاہیے نہیں، اسے روٹی چاہیے نہیں، اسے گھی مکھن دودھ دہی کی ضرورت نہیں، اسے تیل کی چاول کی ضرورت نہیں، تو بھلا اس کا یونٹ میں نام کیوں لکھا جائے؟ حضرت عمر کا قانون یہ ہے میرا بچہ 2 سال سے کم کا ہے اور جتنا مجھے راشن ملتا ہے اتنے میں پورتی ہوتی نہیں. میں بچے کی ماں ہوں، میری 1 یونٹ لکھی گئی ہے، مجھے 1 خوراک ملتی ہے. عمر نہیں جانتے جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر اس کی بھوک بڑھ جاتی ہے، اسے زیادہ غذا چاہیے، اسے زیادہ پروٹین چاہیے، زیادہ اس کو جو ہے غذا حاصل کرنی ہے تاکہ دودھ بچے کو پلا سکے، اس کا پیٹ بھر سکے. اب اسے 2 پیٹ پالنے ہیں، اپنا بھی اور اپنے بچے کا بھی. عمر کا قانون یہ ہے اب وہ امیر المؤمنین کے یہاں سے میں زیادہ غلہ تو لے نہیں سکتی، میرے دودھ چھاتیوں میں کم اترتا ہے، میرا بچہ بھوکا رہتا ہے، اب میں اسے بھوکا رکھ رہی ہوں جان بوجھ کر تاکہ جب امیر المؤمنین کے دربار میں راشن لینے کے لیے جاؤں تو وہاں اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے جاؤں اور وہ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اب یہ بچہ غذا کے قابل ہو گیا ہے اور وہ اس کا نام راشن کارڈ میں چڑھا دیں. حضرت عمر نے کہا میری بہن کیا اس بچے کو ستانا پڑا؟ تو جا کر کہہ دیتی کہ میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے تو تیرا بچے کا راشن مل جایا کرتا. کہنے لگی جھوٹ بول دوں، جھوٹ بول دوں، جھوٹ حرام ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین جہنم کے آخری گڑھوں میں رہیں گے. لہذا میں جھوٹ نہیں بول سکتی. بچہ جیتا ہے یا مر جائے، بچہ زندہ رہے یا اس دنیا سے چلا جائے، یہ بھی بھوکا رہے یا اسے غذا ملے، راشن کارڈ میں نام چڑھے یا نہ چڑھے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. ہاں میں لے جاؤں گی، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہوگا، کھاتا ہوا ہوگا، دیکھ کے خود ہی نام چڑھا دیں گے. حضرت عمر ایسا بہادر، ایسا دلیر. بھائی صاحب عمر کا نقشہ جب پڑھا ہے کتابوں میں تو اندازہ ہوتا ہے کوئی چٹان نام ہے عمر، چٹان کا نام ہے عمر. ایسا سخت بدن کا مضبوط انسان. حال یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر چکے ہیں حضرت عمر. زبردست طاقت کے مالک ہیں، دل بڑا مضبوط ہے، بڑے دلیر ہیں. لیکن اس بیچاری کی حالت سنی تو یہاں سے روتے ہوئے گئے. گھر پہنچے، بے چین ہیں، فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. قراءت شروع کی، نماز پڑھانے لگے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے رک جاتے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. سارے نمازی سوچتے ہیں مسئلہ کیا ہے، عمر جیسے مضبوط انسان کو کس غم نے توڑ دیا ہے. روتے ہوئے نماز مکمل کی، ممبر پہ تشریف لائے اور ممبر پہ تشریف لا کر زارو قطار رونے لگے. داڑھی تر ہو گئی ہے آنسوؤں سے، گریبان بھیگ گیا ہے، دامن تر ہو گیا ہے. یہ پہاڑ جیسا انسان اللہ کے خوف سے لرز رہا ہے، اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے. کھڑے ہو گئے ہیں، اے محمد کی امت
کی خواتین، اے میری ماں اور بہنوں، اے اللہ کی بندیوں، عمر کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو، عمر سے جرم ہو گیا ہے، عمر کی پکڑ نہ کرنا، جو سزا دینی ہے یہاں دے لو، اللہ کے یہاں شکایت نہ کرنا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے غلط قانون بجانے، حالانکہ کوئی غلطی نہیں، کوئی قانون میں کمی نہیں، سمجھنے میں اجتہادی طور پہ کچھ فرق ہو گیا ہے، لیکن عمر کانپ رہے ہیں، عمر تھرا رہے ہیں، عمر لرز رہے ہیں، عمر کی سسکیاں بدھی ہوئی ہے، آنسو پوری دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کی نیندیں جس نے حرام کر رکھی ہے، وہ عمر اللہ کی خوف سے رو رہا ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں اے میری امت کی ماں، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ فوراً اپنے منشی کو بلایا، آج کے بعد جیسے ہی کسی گھر میں پیدائش بچے کی ہو جائے، فوراً اس کا نام راشن کارڈ میں چڑھایا جائے، فوراً اس کے لیے راشن شروع کر دیا جائے۔ یہ ہے خدا کا خوف، خدا کا خوف، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ایک شیخ صاحب تھے، ان کے یہاں بڑے مریدین رہا کرتے تھے، وہ بڑے سالوں سال ہو گئے ہیں ذکر کرتے ہوئے، ضربیں لگاتے ہوئے اور رگڑے مارتے ہوئے، پیشانی گھستے ہوئے، مسلوں پہ پڑے ہوئے، سال ہا سال گزر گئے ہیں۔ ایک مرید خانقاہ میں آیا، بھئی توجہ ہے، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، اس لیے دھیان سے سنتے رہو جی۔ خانقاہ کے اندر سال ہا سال سے لوگ پڑے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، تسبیح بھی گھونٹ رہے ہیں اور اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور تلاوت بھی، نمازیں بھی۔ ایک نیا مرید آیا ہے، ابھی بیعت ہوا ہے اور جلدی ہی حضرت نے اسے خلافت بھی دے دی، جلدی ہی اس کے سر پہ پگڑی بھی باندھ دی، جلدی ہی اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لوگوں میں بڑی چرچا ہو گئی، یار یہ تو غلط بات ہے، مجھے تو 5 سال ہو گئے، اسے تو 10 سال ہو گئے، اسے تو 3 سال ہو گئے، یہ تو اتنے دن سے پڑا، ان کو تو ملی نہیں خلافت، ان کے تو پگڑی بندھی نہیں، اور یہ ابھی آیا تو اسے ابھی خلیفہ بنا دیا، یار یہ تو ٹھیک نہیں کیا۔ جب یہ چرچا زیادہ ہونے لگی، حضرت شیخ کے کانوں میں یہ تبصرے پہنچے، تو حضرت شیخ نے ایک دن ایک امتحان رکھ دیا، تمام مریدین کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک مرغ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ مرغا دے دیا کہ لے جاؤ اور دیکھو اسے حلال کر کے لاؤ، ذبح کر کے لاؤ۔ بھائی بس ایک بات کا خیال رہے، ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کہاں ذبح کرنا؟ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ لہذا یہ چل دیے، سب گئے ہیں، کوئی ابھی آ گیا 10 منٹ میں، کوئی 20 منٹ میں، کوئی 30 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، سب آ گئے، سب کر لائے ذبح، سب اپنے اپنے ہاتھ میں، کوئی تو بوٹی بھی بنا لایا، کوئی تو قورمہ بھی تیار کر لایا، اپنے اپنے ایڈوانس سے کوئی ذبح کر کے لے آیا۔ پوچھا بھئی کیا ہوا، تم کہاں ذبح کیا؟ کہ جی میں نے تو بالکل چھت پہ چڑھ کے ایک دم دیوار کے نیچے بیٹھ کے کرا، ایسے بیٹھ گیا تھا جیسے استنجا کر رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہ اچھا تو نے کہاں کرا؟ کہ جی میں تو جنگل میں چلا گیا تھا، اینکھوں میں پہنچ گیا، اور جب میں نے دیکھا یہاں کوئی نہیں دیکھنے کا، وہاں بیٹھ کے ذبح کر لیا۔ کہ شاباش۔ تو نے کہاں کرا؟ کہ جی میں تو غسل خانے میں چلا گیا تھا، بالکل چھپ کے ایک دم کرا۔ بھئی تو نے کہاں کرا؟ کہ جی میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کنڈی لگا۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ اب سب ہنس رہے نیچے ہی نیچے کہ جو حضرت نے اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ تو آیا ہی نہیں، وہ پاگل ہے، بھلا اس سے ایک مرغا ذبح نہیں ہوا ابھی تک۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، آتا ہی نہیں۔ سب خوش ہو رہے کہ آج شیخ صاحب اس کا علاج کریں گے، آج ڈانٹ پڑے گی، حضرت نے کہا تھا ذبح کر لاؤ، اب تک نہیں آیا۔ شام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟
شام کو آیا ہے اور مرغا زندہ ہے ہاتھ میں، ذبح کر کے نہیں لایا۔ اب تو سب بیٹھ گئے کہ آج اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ شیخ کے حکم کو نہیں مانا، شیخ نے فرمایا تھا ذبح کر کے لانا ہے، یہ اناڑی زندہ لیے چلے آ رہا ہے۔ بھلا شیخ کی بات نہ ماننے والا کبھی خلیفہ ہو سکتا ہے؟ آج ڈانٹ پڑے گی، آج اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ حضرت نے بلایا، بلا کر پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہ جی سب جگہ گیا۔ کہ تم نے پھر ذبح کیوں نہیں کیا؟ میرے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ کہ حضرت آپ نے اپنے حکم میں ایک شرط لگائی تھی، شرط یہ تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں سب جگہ گیا، مجھے کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ سب جگہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔ بھلا میں کیسے اسے ذبح کر سکتا تھا؟ بس فوراً سب نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اپنی گردن شرمندگی سے جھکا لی اور سوچنے لگے بھئی خلافت کے لائق تو یہی ہے، اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، ہمیں 10 سال میں حاصل نہ ہو سکی۔ میرے بھائی، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا رعب، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے محبت کے جذبات اپنے دل کے اندر پیوست کر لو اور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ باتیں تو مجھے اور بھی کرنی تھی لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنی بات کو، اس تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں میں اپنا تقوی، اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنا استحضار پیدا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں جناب قاری حذیفہ خورشید صاحب ماشاءاللہ بہت نوجوانی میں، کم عمری میں انہوں نے اس ادارے کی باغدور سنبھالی ہے اور بڑے سلیقے کے ساتھ بہت مختصر سے وقت میں آج ان کا نام دور و دراز تک پہنچ رہا ہے اور اس ادارے کی نیک نامی ہے ماشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیات سے نوازے اور ان کو مقبولیت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پروان چڑھاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وسلام اللہ علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔